السلام علیکم. سب کو بہت بہت سلام، دعا پیار. اللہ سب کو سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری محبت ہے، ہماری جان ہے، ہماری مٹی ہے. اسے ہم نے اپنی محنت سے، ایمان داری سے، وفاداری سے سنوارنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اچھا جی، ایک سوشل پرابلم جو بہت زیادہ آج کل ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس میں سوال بہت کر رہے ہیں کہ جی بتائیں. اچھا، ہمیں جو اخلاقیات سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے. اچھی بات ہے. میرا خیال ہے ایک دفعہ اگر ہم اللہ کی پرسنالٹی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت جمال سے بھری ہوئی پرسنالٹی کو سمجھ لیں تو ہمیں ساری اخلاقیات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا جی، مسئلہ یہ ساس اور بہو کا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ بہو کو ساس کی خدمت کرنی ہے، یا بہو کو ساس کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بس اس نے کوئی لفٹ نہیں کرانی، اور بس اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے یا دوسرا پارٹ ہے. اچھا جی، اس میں اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پیاری نبی نے ہمیں اخلاقیات کا جو سبق دیا ہے اس میں وہ اپنی فرسٹ وائف حضرت خدیجہ جو ہے ان کی سہیلیاں، ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں تک کو جب کبھی گھر میں بکرا بنتا تھا یا کھانا بنتا تھا تو بھجواتے تھے. تو اتنا لحاظداری بتائی ہوئی ہے. پھر خود اس عورت کا جو بوڑھی تھی اور ان کو جادوگر نعوذ باللہ کہتی تھی، اور وہ اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر پہنچا کے آتے ہیں. بزرگوں کا احترام میں بتا رہی ہوں. تو آپ مجھے وہ بتائیں، خود بتائیں کہ انہوں نے کیا سبق دیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے وہ ہے بڑا کھٹا میٹھا سا رشتہ. بعض دفعہ کڑوا بھی بعض گھروں میں ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہو کا حق ہے کہ اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس لڑکے کا کیا جس کی وہ ماں ہے اور باپ ہے، اور جس کے اوپر فرض ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کو خوش رکھنا، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اتنی سختی ہے. اب جن کے تو وسائل ہیں وہ تو ہنسی خوشی علیحدہ ہو کے ماں باپ کی خدمت بھی وہ بچہ کر سکتا ہے، لیکن جس کے وسائل نہیں ہیں تو اس نے تو اسی گھر میں رہ کے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے. تو ایسے میں جو بہویں ہیں ان پہ اخلاقی فرض ہے کہ جس طرح اپنے بڑوں کا، کسی بھی بڑوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار سے بات کر لیتے ہیں، تو وہ یہ کریں. اگر کسی کام میں ہیلپ کرتی ہیں، کھانا بنا دیتی ہیں، یا کچھ کسی بھی چیز میں اگر بوڑھی ساس ہے کر دیتی ہیں تو یہ ان کا اخلاقی فرض ہے. یہ اولاد کی طرح فرض نہیں ہے ان کے اوپر جتنا کہ بیٹے کے اوپر فرض ہے اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کو ڈانٹنا نہیں، انہیں پیار کرنا ہے. تو بہو کا اخلاقی فرض ہے یہ، کیونکہ ہمارا مذہب اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ اخلاقیات سے بھرپور ہے. دیکھیں، اللہ نے نماز کی قضا بنائی، روزے کی قضا بنائی، حج کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دینے والا ہے، بنائی. لیکن اخلاقیات کی کوئی قضا نہیں ہے. جس کا دل ٹوٹ گیا، جس کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر بس تیر کمان سے نکل گیا. اس کی قضا کوئی نہیں.
انٹل انلیس کہ آپ معافی مانگیں اور وہ سچ مچ معاف کر دے، کیونکہ بعض دفعہ انسان منہ سے تو معاف کر دیتا ہے، دل سے نہیں کرتا، دل سے صرف اللہ کرتا ہے معاف۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم کم سے کم دل توڑیں۔ اب وہ شوہر جو آپ کو اتنا پیارا ہے، جس کے ساتھ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، اس کی جو وجہ ہے اس دنیا میں آنے کی، یعنی جس عورت کی وجہ سے، جس باپ کی وجہ سے وہ آپ کو ملا ہے، وہ یہ دو لوگ آپ کو زہر لگیں گے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو اخلاقی طور پہ غلط ہے نا، اور اخلاقیات کی بہت پکڑ ہے، کیونکہ اگر کسی کا دل ٹوٹا اور زیادتی ہو گئی ہم سے، تو اس کا ہم دینا کیسے دیں گے؟ اس کا جواب کیسے ملے گا ہمیں؟ ظاہر ہے سزا کے طور پہ ملے گا۔ تو یہ سزائیں ہم اپنے لیے نہ ہی اکٹھی کریں تو اچھی بات ہے۔ سو اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آنا، چاہے آپ ساتھ رہ رہے ہیں چاہے علیحدہ رہ رہے ہیں، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اپنے اخلاقی فرض کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بھرپور خوشیاں ملیں گی، شوہر بھی خوش ہوگا، گھر والے بھی خوش ہوں گے، اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی پوری زندگی ہمیں اخلاقیات سکھانے میں گزار دی۔ اخلاقیات، دشمنوں سے، کافروں سے، صحابیوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، بچوں سے، جانوروں سے، ہر ایک سے وہ پیار کرتے تھے، ہر ایک سے۔ ان کا یہ سبق کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کو بس دیکھو ہی نہ، منہ ہی نہ لگاؤ، گھر چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، علیحدہ ہو جاؤ؟ وہ یہ سبق کیسے دے سکتے ہیں؟ جس کا جو مین ہے، جو جیسے، اگر تو ماں باپ دیکھیں جی، بعض دفعہ ایک ہی ہوتا ہے بیٹا، ماں باپ وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر بچہ لڑکا اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرے گا اور باہر نکل جائے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا، یہ بھی تو دیکھیں۔ تو بہترین حال پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں ہی کوئی تدبیر کی جائے۔ اگر تو دو تین ہیں یا ایک دو ہیں تو چلیں ایک باہر اور ایک گھر میں، لیکن اگر ایک ہی ہے تو وہ تو پھر گناہ گار ہو جائے گا اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا تو۔ اس لیے بہوؤں کو چاہیے کہ اخلاقیات کی پیش نظر انہیں بوڑھا سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے ان کا عزت اور خیال کرنا۔ اسی طرح جو ماں باپ ہیں لڑکے کے، ان پہ بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کی عزت کریں، انہیں مارجن دیں، انہیں گھر میں ایڈجسٹ ہونے دیں، انہیں فیسلٹیز دیں، ان کی حرکات پہ نظر نہ رکھیں، انہیں مینٹلی پیس دیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں کو تالی بجانے دیں، یعنی پیار محبت سے۔ یہ دونوں کا پیار محبت کا فرض ہے۔ ماں باپ پہ بھی فرض ہے کہ وہ پیار محبت اور اخلاقیات سے کام لیں، اور بہوؤں کا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اپنے گھروں میں اپنی روٹین بنائیں، سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے، پانی کا گلاس پاس رکھ کے، آنکھیں بند کر کے، دل کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ، رحم اور ہدایت مانگیں۔ نفرت کسی سے مت کریں، سورہ رحمان سنیں، جب ختم ہو جائے تو پانی پی لیں 3 دفعہ اللہ کہہ کے، اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے گا، کیونکہ وہ مانگنے سے ملتی ہے، اور توبہ بھی۔ اللہ حافظ۔